السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المجد والمدح والعزم والنظم والذکر والشکر والثناء بالحق۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ شهادة أن لا إله إلا الله وحده بسطعة وبسطوة وبقدرة وبرحمة وبعظمة وبعظمة وبنظرة وبحسبة وبكسبة وبحلمة وبجمال، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا معين له ولا مشير له ولا مثيل له، لا مقابل له ولا مناظر له ولا منازم له ولا محابر له ولا قسيم قسم قسم لا ولا جسيم جسم جسم لا ولا نزيم نظم نازم منازم لا ولا نظر نظر وزر هزر ولد علد بلد جلد جسد قصد لا، ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بقوله لا شريك له بحوله لا شريك له بقرآنه لا شريك له ببيانه لا شريك له وبحسبانه لا شريك له وبأمانته لا شريك له وبخلوته لا شريك له وبجلوته لا شريك له وبصورته بالسكون لا شريك له وبسيرته بالحركة لا شريك له، لا مثل له، ثم نشهد أن سيدنا معصومنا محبوبنا محمودنا مطلوبنا مقصودنا ومقسومنا قسمتنا وعصمتنا ونسبتنا شرافتنا نظافتنا صدارتنا إمارتنا إمامتنا ولايتنا دليلنا وأجدرنا أجدر أنور أكبر أزهر أطهر أشرفنا أكمل أجمل أطهر أرفعنا أعلى أولى أزكى أتقى أبهى أخشى أرفعنا أحمد الأنبياء أحمد الأنبياء أنور الأنبياء أكبر الأنبياء أجدر الأنبياء أعظم الأنبياء خطيب الأنبياء عظيم الأنبياء نبي الأنبياء محمدا المصطفى وعلى آله المجتبى
بلغ العلا كشف الدجى بلغ العلا كشف الدجى ليلة السرى ثم هبط ثم نزل ثم جذب ثم ذهب إلى ربه الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ثم نشهد أن سيدنا سيد ساداتنا سيد عباداتنا سيد إماماتنا سيد إطاعاتنا ثم نشهد أن سيدنا مؤيدنا وجيدنا وقائدنا ورازمنا ونازمنا وقاسمنا وعاقبنا وعاشرنا وهادينا ومرشدنا ثم نشهد أن سيدنا بشيرنا وأبشرنا نذيرنا وأنذرنا رحيمنا وأرحمنا كريمنا وأكرمنا شريفنا وأشرفنا حسيننا وأحسننا جميلنا وأجملنا عظيمنا وأعظمنا نزيمنا وأنزمنا ثم نشهد أن محمدا رؤوفا محمدا رحيما محمدا كريما محمدا سليما محمدا شفيعا محمدا شفيقا محمدا حكيما محمدا حبيبا محمدا طبيبا محمدا وسيما جسيما قسيما أمينا مكينا متينا درا يتيما ثم نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ثم الحمد لله والمدح لله والشكر لله والفضل لله الجود لله والكرم لله السطوة لله والقدرة لله والنصرة لله ثم الحمد لله الذي خلقنا من جنس الإنسان وكرمنا وأكرمنا شرفنا وأشرفنا فضلنا وأفضلنا حسننا وأحسننا عظمنا وأعظمنا قدرنا وأقدرنا بجلنا وأبجلنا ومن علينا بالإيمان ثم الحمد لله الذي نزل وأنزل القرآن بإتمام العقائد والأعمال وأصول الإيمان ثم نشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال تعالى في مقام آخر أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وقال تعالى في مقام آخر
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال ذوق شوق نال اس عقیدے نال درود شریف پڑھنا ہے کہ ساڈا پڑھے ہویا درود و سلام اللہ دے فرشتے دربار رسالت وچ پیش کریں دن جنہاں دا ایمان عقیدہ ایو ہے تا اچھی آواز نال درود شریف پڑھ گئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد صل على جمال محمد كمال محمد ميلاد محمد معراج محمد اللهم صل على محمد اعلان محمد اذعان محمد اتقان محمد عنوان محمد بیان لسان شان محمد اللهم صل على محمد اقوال محمد افعال محمد احوال محمد اخلاق محمد اصحاب محمد ازواج محمد بنات محمد اہل بیت محمد اللهم صل على فطرت عطرت عصمت قسمت نسبت محمد اللهم صل على محمد عزت محمد وعظمت محمد خلوت محمد وجلوت محمد اللهم صل على محمد ادب محمد حسب محمد ونسب محمد صل على اسم محمد وجسم محمد جزم بزم محمد عزم نظم محمد بر بحر محمد شفع فطر محمد اللهم صل على محمد حنین بدر محمد صل على امین جبین مکین متین ودر یتیم محمد اللهم صل على محمد ذات محمد صفات محمد عادات محمد حیات محمد اللهم صل على محمد شریعت محمد طریقت محمد عظیمت محمد فضیلت محمد اللهم صل على محمد اطوت فتوت سروت ابوت نبوت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على آل محمد صل على رأس محمد اذنین محمد عینین محمد شفتین محمد یدین محمد مرفقین محمد کعبین محمد رجلین نعلین شریفین محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صل على رفیق محمد عتیق محمد ابی بکر الصدیق محمد
اللہم صل علی محمد حساب محمد کتاب محمد نصاب محمد عمر بن الخطاب محمد اللہم صل علی محمد ایقان محمد جامع القرآن عثمان محمد اللہم صل علی رضی ولی علی محمد اللہم صل علی محمد حسن محمد و حسین محمد اللہم صل علی حسنین محمد حسنین کریمین محمد حسنین سعیدین محمد حسنین شہیدین محمد اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد اقبال محمد معال محمد انوار محمد اطوار محمد اللہم صل علی محمد تعظیم محمد تکریم محمد تعلیم محمد تشریف محمد تفضیل محمد تبلیغ محمد اللہم صل علی محمد امامت محمد خطابت محمد متانت محمد دیانت محمد تلاوت محمد صباحت محمد سیادت محمد قیادت محمد لطافت محمد ذراوت محمد فصاحت محمد بلاغت محمد ولایت محمد صل علی حبیبنا محمد شفیعنا محمد حسیننا محمد کریمنا محمد جمیلنا محمد عظیمنا محمد نظیمنا محمد غلبا سعادتنا محمد جذبا امامتنا محمد اولا ولایتنا محمد اللہم صل علی محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے ہے موجود و عدم تیرا جو اس دنیا میں تیرا کھا کر تیرا شکوہ کرے یا رب تعجب ہے کہ اس پر بھی رہے لطف و کرم تیرا الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام پہنچے نفس نفس کا درود پہنچے نظر نظر کا سلام پہنچے بساط عالم کی وسعتوں سے جہان بالا کی رفعتوں سے ملک ملک کا درود اترے بشر بشر کا سلام پہنچے زندگی زمین کے سینے میں رہ گئی جنت کنیز بن کے مدینے میں رہ گئی پھولوں کا حسن یوسف کو مل گیا خوشبو سمٹ کر محمد کے پسینے میں رہ گئی فرشتہ تیرے در پہ بصد احترام آتا ہے خدا کے بعد آقا تیرا ہی تو نام آتا ہے جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی جو ہے پیش نظر ہر دم وہ عقیدت ہے محمد کی گناہگاروں نہ گھبراؤ سیاہ کاروں نہ شرماؤ سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی روز محشر کھڑے دربار گناہگاروں کو روکیں گے حکم ہوگا کہ آنے دو یہ امت ہے محمد کی حمد و صلاۃ دے بعد انتہائی قابل قدر ذی وقار معزز علماء کرام حاضرین سامعین مخاطبین دوستوں بزرگوں بھائیوں جیسا کہ تسا حضرات کو معلوم ہے توڑا اس بستی دے اندر اس مسجد دے اندر سالانہ پروگرام ہوندہ ہے اج بھی وہ پروگرام انعقاد پذیر ہے مختلف علماء کرام ملک و ملت دے نامور مشہور
اپنے اپنے وقت دے اندر تساں انہاں دی زیارت بھی کرے سو اور انہاں دے ملفوظات بھی سن سو انشاءاللہ۔ منو بھی حکم دیتا گیا میرے انتہائی قابل قدر دینی نسبت نال میرے بھائی حافظ محمد طاہر عباس انہاں دی پرخلوص دعوت تے اللہ جل شانہ نے وعدہ وفا کرن دی توفیق عطا فرمائی۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک میری اور تہاڈی حاضری اپنے دربار معلّہ وچ قبول فرمائے۔ ظہر دے بعد عصر تک دا جڑا ٹائم ہوندا ہے بڑا مختصر وقت ہوندا ہے۔ مختلف علماء نے بیانات فرماونے ہوندے، نعت خانہ نے بھی کلام پیش کرنے ہوندے۔ اس واسطے میں بھی مختصر جائے وقت دے اندر تہاڈی خدمت دے اندر ایسا کوئی خاص مضمون تفصیل نال نہیں عرض کر سکتا، البتہ میرے انتہائی قابل قدر بھائی طاہر عباس صاحب نے ایک فرمائش کیتی ہے۔ انہاں فرمایا ہے کہ تساں کربلا دے میدان تو واپسی دا جڑا منظر ہے او بیان فرماؤ۔ ہن میں تواڈے کولوں پوچھدا کہ کربلا دے میدان تو واپسی دا منظر سنن واسطے تیار ہو صحیح تسی؟ کربلا دے میدان تو واپسی بڑی دردناک اور بڑی ہی نزاکت تے مبنی ہے۔ اس واسطے مضمون بڑا مشکل بھی ہے اور بڑی احتیاط بھی اس دے اندر کرنی پوندی ہے۔ تاریخی واقعات ہیں، تاریخی حالات ہیں، لیکن بنیادی طور تے اے ساڈا عقیدہ سن لو کہ اساں اہل سنت والجماعت ساڈے مذہب دی بنیاد رب دی توحید بھی ہے، آمنہ دے لال دی نبوت اور ختم نبوت بھی ہے، صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان دی محبت اور عقیدت بھی ہے۔ ساڈے مذہب دی بنیاد دے اندر جس طرح صحابہ کرام دے تذکرے کرنا عبادت ہے، اسی طرح اہل بیت دا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے۔ جویں آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال دی شان تے صورت تے سیرت بیان کرن نال ثواب ملدا ہے، اسی طرح صحابہ کرام دی شان اور اہل بیت علیہم الرضوان دی شان بیان کرن نال بھی ثواب ملدا ہے۔ اس واسطے اساں اپنے نامہ اعمال نو روشن کرن واسطے صحابہ دی بھی غلامی کرندے ہیں تے اہل بیت دی بھی غلامی کرنے ہیں۔ اساں تے ہیں جویں صحابہ کرام دی محبت ضروری ہے، بالکل اسی طرح اہل بیت دی محبت بھی ضروری ہے۔ اللہ پاک نے اہل بیت دا شان قرآن مقدس وچ بیان فرمایا ہے۔ پہلی گل تو ہے کہ اہل بیت دا شان وہ بیان کر سکتا ہے جہاں اللہ دے قرآن دے 3 سپارے تے ایمان ہوئے۔ اچھی آپ کو سبحان اللہ، جڑے اہل بیت نو منین دے ہو محبت رکھیں دے، اچھی آپ اہل بیت دا شان تے اہل بیت دی محبت تے اہل بیت دی فضیلت وہ بیان کر سکتا ہے جہاں دے دل دے اندر قرآن دے 3 سپارے تے یقین ہوئے۔ تے جڑا قرآن دے 3 سپارے منن واسطے تیار نہیں، انہوں اہل بیت دی شان بیان کرن دا حق نہیں۔ اس واسطے اللہ دا قرآن اہل بیت دی شان بیان کردا ہے۔ آمنہ دے لال محبوب رب ذوالجلال نے اہل بیت دی شان بیان کیتی ہے۔ سب تو پہلے دیکھو اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اہل بیت دا کیڑا تقدس بیان کیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے انما یرید اللہ انما يذهب عنكم الرجس
اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت دے نال محبت رکھ دے ہو۔ آج اس علاقے دے اندر میں پہلی دفعہ توڑے علاقے چاہیاں، آج میں دیکھنا چاہنا کہ توڑے دلوں دے اندر اہل بیت دی کتنی محبت اور عقیدت ہے۔ اللہ پاک فرماندا ہے اے اہل بیت، میں اللہ دی مرضی ہے کہ اللہ پاک توانو خوب سونا بناوے، اللہ توانو خوب پاک بناوے، صاف ستھرا بناوے، تے اللہ پاک نے اہل بیت نو پاک بنایا ہے۔ تو کون ہونا ہے، میں کون ہونا اہل بیت دی توہین کرن والے، جنہ اہل بیت نو اللہ پاک کر دیندا ہے۔ اللہ اللہ میرے محترم دوستوں، اہل بیت دے بارے چ مننا پوسی، آمنہ دے لال دی جتنیاں بیویاں ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ آمنہ دے لال دی اما عائشہ صدیقہ جڑی مومنہ دی ماں ہے وہ بھی اہل بیت ہے۔ آمنہ دے لال دی جتنیاں بیویاں ہیں ازواج مطہرات ہیں، وہ مومنہ دیاں ماما ہیں تے اہل بیت ہیں۔ اس واسطے اللہ پاک نے اہل بیت دا شان تے تقدس بڑا اعلیٰ بنایا ہے۔ ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے کہ اہل بیت شان والے بڑی عظمت والے۔ میرے بھائیو ایک اور مقام تے میں بڑا حیران ہو گئی نا، جڑے ویلے میں اللہ دا قرآن پڑھدا، شان تے فضیلت قرآن وچ پڑھدا، میرا ایمان تازہ ہوندا ہے، میرا ایمان ود ویندا ہے۔ اللہ کریم نے ایک مقام تے اپنے محبوب پیارے پیغمبر، کیسے پیغمبر، حسن منظم پیغمبر، عدل مفخم پیغمبر، شرف مجسم پیغمبر، راضی امت پیغمبر، داعی وحدت پیغمبر، بہتر و بہتر پیغمبر، ساقی کوثر پیغمبر، شفیع محشر پیغمبر، مطلوب پیغمبر، معصوم پیغمبر، مقصوم پیغمبر، مقبول پیغمبر، محبوب پیغمبر، مشہود پیغمبر، اعلیٰ عصمت والا پیغمبر، اعلیٰ نسبت والا پیغمبر، 14 طبق دی کائنات دا سردار پیغمبر، صورت وچ بھی اعلیٰ، سیرت وچ بھی اعلیٰ، میلاد وچ بھی اعلیٰ، مزاج وچ بھی اعلیٰ، معراج وچ بھی اعلیٰ، شان وچ بھی اعلیٰ، صورت وچ بھی اعلیٰ، شوکت وچ بھی اعلیٰ، قوت وچ بھی اعلیٰ، امانت وچ بھی اعلیٰ، دیانت وچ بھی اعلیٰ، سخاوت وچ بھی اعلیٰ، شرافت وچ بھی اعلیٰ۔ میرے شان والے پیارے پیغمبر دی ذات تے شان تے کمالات بہو بلند ہیں۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب کو خطاب کر کے فرمایا ہے سنو اہل بیت دا شان، اساں تاں دے ہیں جی اہل بیت نال پیار رکھنا چاہندے ہو، جی اہل بیت دی محبت اپنے دلاں دے اندر آباد کرنا چاہندے ہو، اللہ دا قرآن پڑھو، اللہ دے قرآن دی طرف آؤ۔ اللہ فرماندا ہے میرا سونا محبوب اپنی مبارک زبان دے نال اعلان فرما دیو، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اللہ فرمایا میرے محبوب تو سا اپنی مبارک زبان دے نال فرما دیو قیامت تک آون والے لوگانو، او لوگو میں توانو رب دی توحید سنینا، تواڈے کولوں مال نہیں منگدا، میں توانو اللہ دا دین پہنچا رہا، تواڈے کولوں مال نہیں منگدا، میں توانو اللہ دے احکامات سنا رہا، تواڈے کولوں میں کوئی اجرت نہیں منگدا، دنیا دا نہ مال منگدا، نہ منال منگدا، نہ دولت منگدا، نہ منصب منگدا، نہ سونا منگدا، نہ چاندی منگدا، نہ روپیہ منگدا، نہ پیسہ منگدا، میں کوئی توڑے کو اجرت نہیں منگدا، میں توانو اللہ دا قرآن بھی سنائنا، اللہ دی توحید بھی سنائنا، اللہ دے احکامات سنا رہے ہیں توانو، توڑے کو کوئی دنیا دی چیز اجرت چ نہیں منگدا۔ ہاں ہاں توجہ کرے آئے، آمنہ دلال نے کیا فرمایا، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دنیا دی کوئی چیز اجرت چ نہیں منگدا، ہاں ہاں ایک چیز اجرت دے اندر منگدا کہ میری اہل بیت نال محبت کیتی کرو۔ اللہ ایو چیز منگدا کہ تسا میری اہل بیت نال جڑے میرے قریبی لوگ ہیں، میرے خاندان دے انہاں دے نال محبت کیتی کرو۔ اللہ اللہ اس واسطے میرے محترم بھائیوں میں فضائل اگر سناون لگ ونجاں سارا ٹائم اسے دے اندر لگ ونجنا ہے، میں ان شروع پیا کرنا اس تھوڑے جائے ٹائم دے اندر۔ کربلا دے میدان تو واپسی بڑی دردناک، کربلا دے میدان تو واپسی قافلہ تھوڑا جیا جڑا بچ گیا، امام زین العابدین اے میرے پیر حسین دا شہزادہ ہے،
میرے پیر حسین دا شہزادہ ہے، لخت جگر ہے، علی نام ہے، لقب زین العابدین ہے تے سجاد ہے۔ میرے پیر حسین دا بیٹا زندہ بچ گیا ہے، باقی تا سارے شہید ہو گئے ہیں، تے عورتاں تے مستورات کے کچھ بچیاں بچ گئیاں اہل بیت دیاں، انجا کہاں آل نبی اولاد علی، اچھی آپ کو آل نبی اولاد علی، جڑے افراد باقی بچ گیان میرے بھائیوں، 10 محرم الحرام تے سن 61 ہجری ایتا واقعہ مارکہ کربلا ہو گیا ہے، رات گزر گئی ہے، صبح دا ٹائم ہویا ہے، اذان دا وقت ہویا، توجہ کریا ہے مسلمانوں، اہل بیت نال محبت کرن والے ہو، جڑے ویلے صبح دا ویلا ہویا ہے، امام زین العابدین خیمے تو باہر آیا ہے، کربلا دے ریگستان دے اندر صبح دی اذان کھڑے ہو کے پڑھدا ہے۔ امام زین العابدین نے 11 محرم نو صبح دی اذان نماز واسطے اذان سنائیے، او میرے بھائیوں جڑے ویلے 10 محرم الحرام دا دن آیا، اس دن میرے پیر حسین دے شہزادے علی اکبر نے اذان پڑھی آئی، لیکن جڑے ویلے سارے شہید ہو گئے، آج 11 محرم الحرام دا دن آیا ہے، صبح دی نماز واسطے اذان پڑھیے میرے پیر حسین دے شہزادے زین العابدین نے، صبح دی نماز پڑھیے نے کربلا دے میدان دے اندر، صبح دی نماز پڑھیے نے میرے بھائیوں، کیسے لوگ جنہاں نے کسے لمحہ بھی جتنے اوکھے دور تے جتنے اوکھے حالات آندے رہے، نہ اذان چھوڑی نہ نماز چھوڑی۔ اللہ اللہ، بہرحال یہ بڑی داستان، بڑی غم بھری داستان ہے، میری زبان دے اتے کب کبھی تاری ہوندی ہے، میں کنا لفظہ ناز کو سناواں، البتہ چونکہ فرمائش ہے دوستہ دی، اس واسطے میں تھوڑی جیاں جھلکیاں تو انہوں سنا دینا۔ اللہ اللہ کہ پتہ لگ سی تو انہوں کہ اہل سنت والجماعت جڑے ساڑھے علماء اکابر ہیں، اہل بیت نال کے لی محبت رکھ دے۔ اللہ اللہ، صبح دی نماز دے بعد آ گئے ہو ابن زیاد دیاں فوجاں، آ گئے شمر وغیرہ، آئین آ کے ابن سعد آیا ہے، آ کے انہوں نے ابن زیاد دیاں فوجاں نے کیا کیتا ہے، ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں، پیران دے اندر بیڑیاں، اور انہوں نے آکھیا اٹھاں دیاں ننگیاں پشتاں تے بٹھا کے چلو کوفہ دے اندر ابن زیاد بلا رہے ہیں، ابن زیاد دے دربار نو سجا دیتا گیا، ایک قافلہ میرے بھائیوں روانہ ہوندہ ہے کربلا دے میدان تو، امام زین العابدین دی قیادت دے اندر مختصر جیا قافلہ ہے، آل نبی اولاد علی دا، ایک کربلا دے میدان تو روانہ ہوندہ ہے، کوفہ دی طرف جا رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں کس طرح کیتا انہا ظالمہ نے جڑے شہداء دے سران تقسیم کر لی تو انہیں مختلف ظالمہ نے اپنے ہتھا دے اندر نیزیاں دے اتے چڑھا دیتے شہداء دے سرانوں، میرے پیر حسین دا جڑا سر مبارک ہاں او خولی بن یزید دے ہتھ دے اندر ہے، اس نے نیزے دے اتے چڑھایا ہویا ہے۔ میرے محترم دوستو جڑے ویلے کربلا دے میدان تو ایک قافلہ چلے ہے، میرے پیر حسین دا سر انور سر مبارک نیزے تے چڑھے آئے، پورا کربلا دا میدان دے اندر چانن ہو گیا، چمک دو یا چہرہ کیوں نہ چمکے ہاں، اے چہرہ میرے پیر حسین دا چہرہ ہے، قتل ہومن دے بعد شہید ہو جاون دے بعد بھی انہاں دے چہرے دے اتے رونق ختم نہیں ہوئی۔ اللہ اللہ، ایک قافلہ روانہ ہویا ہے، بڑے بڑے درمیان دے اندر واقعات پیش آئے، میرے پیر حسین کیونکہ مسلمانہ دا عقیدہ ہے کہ جڑے اللہ دے رستے دے اندر قتل ہو ونجن انہاں نو مردہ نہیں آکھنا بلکہ او زندہ ہوندے، تو ہوں اللہ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ میرے محترم دوستو میں گلوں بڑا روانگی دے نال ذرا تیز رفتاری دے نال مختصر تواڈی خدمت دے اندر عرض کریں دا توجہ کریں سو تاکہ تو کو پتہ لگ ونجے اہل سنت والجماعت صحابہ دے بھی غلامن اہل بیت دے بھی غلامن۔ میرے بھائیوں پیر حسین
حسین دا سر مبارک خولی نے چڑھائے ہویا نیزے تے کربلا دے میدان تو روانہ ہوئے میرے بھائیوں جڑے ویلے روانہ ہو گیا قافلہ یہ کوفے والے پاسے جا رہے ہیں میرے دوستو ذرا تھوڑا جیا انہیں اگا ہویا ہے کوفہ دے قریب جا رہے ہیں تو کیا کیا منظر پیش آئے توجہ کرے سو جنہیں کوفہ دے قریب ایک مکان دے قریب ایک قافلہ ہویا ہے پھر اس وقت مالک مکان دے اندر بیٹھ کے اللہ دے قرآن دی آیت تلاوت کر رہے آئی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا جس دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ جڑے اصحاب کہفن غار والے لوگ او میری قدرت دی عجیب نشانیاں جڑے ویلے ایو آیت تلاوت کرندہ بیٹھا ہے ایک بندہ کوفہ دے قریب مقام دے اندر نواسہ رسول جگر گوشہ بطول دا سر مبارک نیزے تے چڑھے ہوئے ہے اللہ دی قدرت نال آواز آئی کہ جڑے اصحاب کاف تے رقیم دی آیت بیٹھا پڑھنا ہے اے بھی عجیب قدرت دی نشانی ہے مگر میرا قتل تھی وجنا تے میرا نیزے تے سوار تھی وجنا اصحاب کہف دی نشانی تو بھی زیادہ عجیب ہے میرے محترم دوستو ایک قافلہ چلدا پہ ہے کوفہ دے قریب بڑے بڑے واقعات ہیں رستے دے اندر ایک یہودی ہے راہب ہے اس دور دے اندر جڑا عبادت گزار اپنے آپ نو سمجھن والا اس نے دیکھے ہے کہ نیزے دے اتے چڑھائے ہویا سر ہے ایک کئنگا سر ہے اس نو چمکار معلوم ہویا ہے اس نو روشنی معلوم ہوئی ہے وہ قریب آیا ہے آکے پوچھ دائے ایک کئنگا سر ہے میرے بھائیوں بڑی عجیب بات عرض کرن لگا وہ آدھا ہے راہب ہے یہودی وہ آکھن لگا کئنگا سر ہے شمر پالٹی نے ابن زیادی پالٹی نے کسی نے جواب دیتا کہ اے حسین ابن علی دا سر ہے اچھا اے کون حسین ہے انہاں کیا اے علی شیر خدا دا شہزادہ ہے اس آکھیا اچھا او علی شیر خدا جڑا توڑے نبی دا دماد ہا او علی حیدر قرار ان دی گال پہ کر دیو انہاں کیا ہاں او آکھن لگا اچھا ان کرو اے جڑا سر مبارک ہے منوے بڑا چمکار اس تو محسوس ہویا ہے تو سا اتھے ٹھہرنا ہے تا جتنی دیر تو سا ٹھہرنا ہے اے سر مینو دے دیو اے سر مینو دے دیو تو سا پیسے لے لو قیمت لے لو صرف ایک رات واسطے اے سر مینو دے دیو اللہ اکبر او دنیا دے لالچیان انہوں نے لائے پیسے لائے کے درہم لائے کے انہوں خوش ہو گئے انہوں نے سر مبارک دے دیتا ہے میرے پیر حسین دا سر اس یہودی نے جڑے ویلے چمکار بیکھے ہے اللہ اللہ خوشبو لا کے اپنے گھر دیئے کہ کسے بلند جگہ دے ہوتے میرے پیر حسین دا سر مبارک رکھ چھوڑے آئے کہ او دے وچوں نور دیاں لاٹاں پیاں نکل دیاں او یہودی جڑے ویلے ویدہ ہے اتھائیں جڑے ویلے لیٹاں ویک کے روشنی ویک کے اے ادھی رات دا ٹائم ہے ادھی رات ویلے اس نے روشنی ویکھی ہے کہ حسین دا چہرہ بڑا روشن ہو گیا ہے بڑی لائٹ نکلی ہے بڑا نور ظاہر ہویا ہے اتھائیں انہوں یقین آ گیا کہ اے سچا ہے حسین امام علی حیدر قرار دا شہزادہ بالکل سچا ہے اے واقعہ انہاں دا نبی بھی سچا ہے اس یہودی نے اے نورانیت ویک کے پیر حسین دے سر مبارک تو روشنی ویک کے انہوں یقین آ گیا اس اتھائیں کلمہ پڑھے آتے مسلمان ہو گیا میرے محترم دوستوں ایک قافلہ گیا ہے زین العابدین دے ہاتھ دے اندر ہاتھ کڑی دی بن کے قافلہ پیا جاندہ ہے کوفہ دے علاقے دے اندر ایک شہر آندہ ہے موصل شہر نا اس دا موصل ہے جڑے ویلے موصل شہر دے اندروں ایک قافلہ گزردہ پہ آئے ایک بابا آ گیا ہے بزرگ آدمی ہاں سچا مسلمان اہل بیت نال محبت رکھن والا او بابا بزرگ بندہ او آیا ہے آ کے تسلی دیندہ امام زین العابدین نو آ کے آدھا ہے او زین العابدین بیٹا
بیٹا گھبرا میں نہ پیا، ایک قید تا آندی راندی ہے، جڑے نیک لوگ ہوندن، اچھے لوگ ہوندن، حق والے لوگ، انہاں دے اتے امتحان آندے رہ ویندن، قید آ گئی ہے۔ اگر اج تو قیدی بن گیا ہے تا یوسف علیہ السلام بھی تا قید تھے، یوسف علیہ السلام بھی تا قید ہویا۔ کیا ہویا زین العابدین اگر تو بھی قیدی بن گیا ہے اللہ دے دین واسطے تا گھبرا نہیں۔ ان گل سنیا ہے ذرا امام زین العابدین نے کیا جواب دیتا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا بابا تیری گل تا بالکل ٹھیک ہے، یوسف علیہ السلام قید ہوئے مگر یاد رکھو میرا بابا یوسف علیہ السلام دی قید تے میری قید وچ بڑا فرق ہے۔ یوسف دی قید تے میری قید وچ بابا بڑا فرق ہے۔ سا کیا کیوں ہے؟ پنجابی زبان دا شاعر ہے وہ تڑپ کے اس کی منظر کشی کرتا ہے۔ تو انہیں بولی سمجھ آ رہی ہے؟ میری بولی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا دا امام زین العابدین نے جواب دیتا، پنجابی زبان دے شاعر نے اتنے منظر کشی کی تھی ہے۔ وہ آدھا ہے کہ امام زین العابدین فرمایا قید یوسف دی تے قید عابد دی اس وچ فرق ہزاراں، قید یوسف دی تے قید عابد دی اس وچ فرق ہزاراں، یوسف قید کلا ہویا میرے نال نے پردے دار، 40 سالہ پچھوں یوسف مل پیا باپ تے بھائیاں، پر روز قیامت تک پا گیا میرا باپ جدائی۔ امام زین العابدین فرمایا او بابا یوسف علیہ السلام تا آخر کار پھراواں دے نال ملاقات ہو گئی آئی، ماں باپ دے نال ملاقات ہو گئی آئی، مگر میرا بابا میں بچھڑ گیا اپنے بابے کو لوں، قیامت تک ان ساڑی دنیا دے اندر ملاقات کوئی نہیں ہونی، لہٰذا ایک قافلہ ٹر گیا ہے۔ میرے محترم دوستو ایک مقام تے گزرے آئے جڑے ویلے ظہر دا ویلا آیا ہے، صبح دا چلے ہویا قافلہ ہے، ظہر دا ٹائم ہویا ہے تو نماز واسطے اہل بیت تیار ہو گئے، ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں مستورات دے عورتاں دے بی بی زینب سلام اللہ علیہ اللہ اکبر او بھی جکڑی ہوئی ہیں، او فرما دیاں اللہ دے دربار دے اندر اے میرے اللہ میرا بابا علی شیر خدا، میرا بابا علی شیر خدا، اس نے ساری زندگی تینوں سجدے کیتے، ساری زندگی تینوں بلایا، ساری زندگی تیری عبادت کی تھی، میں بھی اس علی حیدر کرار دی بیٹی ہوں۔ اے میرے اللہ اگر اسا آزاد ہو گیا صحیح طریقے دے نال باقاعدہ پانی ملیا تا وضو کریے ہاں، آزاد ہو گیا تا رج رج کے عبادتاں کریے ہاں، مگر ان کیا کریے مجبور ہیں، ہتھاں دے اندر ہتھ کڑی ہیں، رسیاں دے نال ہتھ بدے ہوئے۔ اے میرے اللہ اسی حالت دے اندر اذان دی آواز آندی پئیے، اس اذان دے اندر ساڑے نانا جان دی آواز آندی پئیے، ساڑے نانا جان دی رسالت دیاں گواہیاں پئیاں چل دیاں۔ اے میرے اللہ ہن جڑی حالت دے اندر اساں ہیں اسے حالت دے اندر تینوں سجدہ پہ کرنے آئے قبول کر لے۔ میرے محترم دوستو میں کیڑیاں گلاں سناواں، اے واقعہ آل نبی اولاد علی دا مختصر جہا قافلہ چل دیاں ایک کوفہ دے اندر داخل ہو گیا ہے۔ ابن زیاد نے دربار لایا ہوا ہے، ابن زیاد نے دربار نو سجا دیتا ہے کہ جشن منا رہے ہیں کہ اسا کامیاب ہو گئے ہیں۔ اس ظالم نو کیا پتا کامیاب ہوئے ہوندن جڑے نبی دین واسطے قربان ہو ونجن، کامیاب ہوئے ہوندن جڑے شہید تھی ونجن، کامیاب ہوئے ہوندن جڑے اللہ دے قرآن نال وفا کرن دیا دنیا دے اندر اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کر ونجن۔ لہٰذا ابن زیاد دے دربار دے اندر ایک قافلہ پہنچ گیا ہے۔ ابن زیاد دے سامنے میرے پیر حسین دا سر مبارک جڑے ویلے لایا گیا ہے، اس ظالم نے چھڑی ماری ہے میرے پیر حسین دے ہوٹھاں تھے، انہیں چھڑی دے نار ہوٹھاں تھے، انہیں چھڑی مارن لگا، اتھائیں ایک مخلص صحابی بیٹھے انہوں نے بڑا غصہ لگا، زیادہ عمر دے صحابی
وہ کھڑے ہو گیا کن لگے او ظالمہ ہاتھ روک لائے شالا تیرے ہاتھ ترٹ ونجن او برباد تھی میں پر تھی میں او ظالمہ ابن زیادہ اس سوٹی نو اپنی چھڑی نو پچھا کر گل میں نو اللہ دی قسم ہے میں کئی دفعہ ڈٹھا اس پیر حسین دے لبانوں پیار کریں دیا نانا جان چم دیا حسین دے ہونٹھا تے ہونٹ رکھ دیں دیا آدھیان حسین میرا بیٹا میں جتنا بھی پریشان بدوں جڑے ویلے میں تیرے ہونٹھا تے ہونٹ رکھ دے میری پریشانیاں ساریاں ختم تھی وہی دیا اور ظالم ابن زیاد پیچھا کر گئے او ابن زیادہ کھن لگا جے تو بڑھڑا نہ ہوں تو میں تیری بھی سر قلم کر دے وہاں او ساکھیا تینوں بڑھڑے ہومن دا احساس ہے نبی دے نواسے دا حیا نہیں کیتا ظالمہ بڑھ مرتبہ و برباد تھی ون یہ گل کریں دے ہوئے حضرت او جڑے صحابی ان زید ابن ارقم او نکل گئے ابن زیاد دے درباری چو اٹھی گئے میرے محترم دوستو خلاصت الکلام ہے کوفہ دے اندر رہے اور پھر اس تو بعد ابن زیاد نے آکھیا وہ روانہ کیتا کہ جاؤ دمشق دے اندر یزید دے دربار دے اندر پہنچاؤ تیاری ہو گئی قافلہ روانہ ہو گیا یزید دے دربار دے اندر پہنچ دیاں رستے دے اندر بہت ساریاں کرامتاں ظاہر ہویاں میرے پیر حسین تو اللہ اللہ میرے محترم دوستو دمشق دے جامع مسجد دمشق دے اندر یزید بیٹھو ہویا ہے بہت سارے واقعات میں حذف پیا کرنا جنہ لوگاں نے اہل بیت نال محبت کی تھی اللہ نے انہاں نو دنیا چی شانہ دے دیتیاں جنہ اہل بیت نال ظلم کیتا ہی توہین کیتی آئی اللہ نے انہوں دنیا دے اندر بھی ذلیل کیتا ہے دنیا دے اندر بھی برباد کیتا ہے میرے محترم دوستو میں مختصر کر کے تو انہوں اصل سنانا چاہنا کربلا دے میدان تو واپسی کینے پہنچی ہے درمیان دے اندر بڑے دن لگ گئے وقت لگ دا رہے ہیں آخرکار اتھے پہنچ گئے یزید دے دربار دے اندر جڑے ویلے یزید دے دربار دے اندر میرے پیر حسین دا سر مبارک پیش کیتا گیا ہے او یزید باوجود ظالم ہونے دے آکھن لگا کہ اے حسین دا سر حسین دا چہرہ ہون بھی کتنا خوبصورت ہے یزید خود آکھن لگا کہ ہون بھی اتنا کچھ ہو گئے نہ دنال مگر حسین دا چہرہ کیڑا چمک دا پیا یزید دے دربار روم دے بادشاہ دا آیا ہویا ہے کہ عیسائی قاصد بیٹھا یہ بڑی گال سننا لی روم دے بادشاہ دا قاصد نصرانی ہے مسلمان بھی نہیں نصرانی او بیٹھا یزید دے دربار دے اندر اس پوچھیا یزیدہ ایک کہیں دا سارے او اکھن لگا اے حسین ابن علی دا سارے اس آکھیا حسین ابن علی کون ہے یزید نے آکھیا علی حیدر کرار دا بیٹا ہے اس نے میرے خلاف بغاوت کی تھی آئی میری بغاوت کی تھی آئی اس بغاوت دے جرم دے اندر ایک قتل ہو گیا ہے ادھا سر قلم کر دیتا گیا ہے روم دے بادشاہ دا جڑا عیسائی مذہب رکھن والا او قاصد آئی اس دا جواب سن لو او آکھن لگا او یزیدہ تو سنکیڈے ظالم لوگو او شالا برباد تھی وہ او شالا بڑھ مرو او ظالمو اساں عیسیٰ علیہ السلام دے پیروکار ہیں اساں توڑا کلمہ بھی کوئی نہیں پڑھیا اساں توڑے محمد نو نبی بھی کوئی نہیں منیا مگر اس دے باوجود اساں عیسیٰ علیہ السلام دے مذہب تے چلن والے ہیں عیسیٰ علیہ السلام دی سواری دے جتھے نشان دے جتھے قدم لگ گئے اساں انہاں قدمہ دی بھی عزت کریں دے ہیں اسا عیسیٰ علیہ السلام دی سواری دے نشان جتھے لگے اسا انہاں دی عزت کرن دے آئے اپنا مال جان سارا کچھ قربان کرن دے آئے تو سا کیڑے ظالم ہو کہ تو سا اپنے نبی دے نواسے نو قتل کر چھوڑے آئے اپنے نبی دے نواسے دا سر قلم کر چھوڑے آئے کیڑے ظالم ہو کیڑے بد نصیب ہو کیڑے بدبخت ہو اللہ اکبر یہ گل جڑے ویلے اس کی تیئے یزید آکھن لگا اگر تو روم دے بادشاہ دا قاصد نہ ہوندہ میں تیری گردن بھی اڑا دے وہاں تیرا سر قلم کر دے وہاں او عیسائی آکھن لگا او ظالمہ تینوں اپنے نبی دے نواسیاں دا حیا نہیں آیا کہ روم دے بادشاہ دے قاصد دا حیا کرنا ہے بڑھ مار شرم نہیں آندی تینوں کہ اللہ دے پاک رسول دا پیارا دوترا پیارا نواسا حسین
اس دے اتے ظلم کیتا ہی ظالمہ تینوں کی میں سکون ملنا ہے۔ میرے محترم دوستو بہت سارے واقعات ہیں۔ بھائی طاہر عباس صاحب نے چونکہ میرے ذمہ لایا کہ کربلا دی واپسی ضرور سناؤ، اس واسطے میں مختصر پیا کرے نا جڑے ویلے ایک قافلہ اتے پہنچ گیا ہے۔ میرے محترم دوستو جامعہ مسجد دمشق دے اندر جمعہ دا دن آ گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب گل ہے میرے دوستو، میرا کلیجہ بونو آندا ہے، میری زبان تے کب کبھی تاری ہوندی ہے۔ میں جڑے ویلے نواز رسول جگر گوشہ بطول دی تاریخ پڑھ دا، جڑے ویلے کربلا دے میدان دی واپسی پڑھ دا، میرا کلیجہ بونو آمن لگ جاندہ ہے۔ توجہ فرماؤ جمعہ دا دن آیا ہے، یزید بیٹھا ہے جامعہ مسجد دمشق دے اندر۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہے اے یزیدہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس جامعہ مسجد دمشق دے اندر خطبہ جمعہ دے جمعے تے میں نو خطاب کرن دے، جمعے تے میں نو تقریر کرن دے، جمعے تے میں نو خطبہ پڑھن دے۔ جڑے ایتواڑی جامعہ مسجد دمشق دے اندر جتنے بھی آئے بیٹھن مسلمان آخر میرے نانا دے کلمہ پڑھن والے، آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے منن والے دعوت کریں دے۔ اس واسطے میرا دل لگا ہے کہ میں نو ذرا خطبہ دیوان دے جمعہ دا، جمعہ تے بیان کرن دے۔ ایسا خطبہ ہے مختلف مورخین نے اس خطبے رو نقل کیتا ہے کہ وہ خطبہ کیا ہے، وہ خطبہ نہ ہا وہ طوفان ہا طوفان۔ ایسا خطبہ امام زین العابدین یزیدہ کھن لگا چلو کوئی گل نہیں تو دے لا خطبہ میں بیٹھا ہی کھائیں۔ امام زین العابدین دی جرت ویکھو، ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں، پیراں دے اندر بیڑیاں، مگر حیدری غیرت تو باز نہیں آئے۔ وہ حیدری غیرت اسی طرح موجود ہے۔ میرے امام زین العابدین کھڑے تھی کہ جامع مسجد دمشق دے اندر وہ میرے بھائیوں کیسا منظر ہونا ہے، یزید بھی بیٹھا ہوئے، وقت دا خلیفہ ہوئے، وقت دا حکمران ہوئے، ظالم بھی ہوئے، وہ بھی بیٹھا ہوئے، وہ دی فوج بھی بیٹھی ہوئے۔ زین العابدین دی جرت رو سلام ہے۔ امام زین العابدین کھڑے تھی گئے، خطبہ شروع کیتا، الحمدللہ ہدانا للاسلام۔ مختلف الفاظ ملتے امام زین العابدین دے خطبے دے اللہ دی حمد و ثنا بیان کیتی ہے، آمنہ دے لال دے اتے صلاۃ و سلام پیش کیتا ہے۔ اس تو بعد فرمایا او جامع مسجد دمشق دے اندر آمن والے ہو، تساں پہچانو میں کون ہاں۔ اللہ اللہ میرا بابا نبی دا نواسا، میرا بابا میرا پیر حسین ہے، تے جڑا میرا بابا پیر حسین او مولا علی شیر خدا دا شہزادہ، او جڑا میرا بابا حسین ہے او 14 طبق دی کائنات دے سردار پیغمبر دا، او پیارا دوہترا تے پیارا نواسا۔ او لوگو پہچان گنو میں کون ہاں، میں علی ابن حسین ہاں، میں حسین دا پتراں، کربلا دے میدان دے اندر میں نو اللہ نے زندہ بچا لیا ہے۔ میں آیا تو انو پیغام دے من واسطے کہ سن لو یہ دنیا دی چاندنی عارضی ہے، یہ دنیا دی دولت ہوئے، ثروت ہوئے، خلافت ہوئے، حکومت ہوئے، یہ سونا ہوئے، یہ چاندی ہوئے، یہ مربع ہوئے، نشائیاں ہوئے، یہ سارا کچھ عارضی ہے۔ اصل زندگی آخرت والی زندگی ہے۔ میں آج پوچھ دا ہو یزیدہ، او یزید دے حواری ہو، آج میں نو دسو ساڑا کیڑا قصور ہے کہ سانو در بدر پھرایا ہی نے، ساڑا کیڑا قصور ہے کہ ساڑے ہتھاں دے اندر ہتھ کڑیاں پائیاں نے، ساڑے پیراں دے اندر پیڑیاں لا دیتیاں ہی نے، ساڑا کیڑا قصور ہے، اسب کیا زیادتی کیتی ہے کہ ساڑا سارا خاندان تو سا اجاڑ دیتا ہے، ساڑا کیا قصور ہے ساڑے میرے سارے خاندان نو تو سا قربان کر دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے۔ او جامع مسجد دمشق دے اندر جمعہ پڑھن واسطے آمن والے ہو، ڈب مرو تساں نہ اپنے نبی دا حیا کیتا، نہ نبی دے نواسے دا حیا کیتا۔ میرا بابا جڑا میرا بابا پیر حسین وہ شیر خدا دا بیٹا، وہ شیر خدا جڑا اسے توڑے ملک دے اندر، اسے توڑے شام تے کوفہ دے اندر وہ امام تے خلیفہ رہ گیا۔ تساں دے پیچھے نمازاں پڑھ دے رہے ہو، شرم نہیں آئی تو انو، تساں اس دا خاندان سارا شہید کر دیتا ہے۔ کیا قصور ہے ساڑا؟ بڑی جرت نال امام زین العابدین نے خطبہ دیتا۔
اس انداز نال اللہ دا قرآن پڑھیا، فرمایا سن لو امتاں کو یا کہ زین العابدین ڈر گیا ہے، میں ڈریا کوئی نہیں، انہاں رگاں دے اندر ساڑھے نانا جان دا خون موجود ہے، لہٰذا اساں ڈرن والے نہیں، جھکن والے نہیں، اساں وکن والے نہیں، اساں سارے دا سارا خاندان کنبہ قبیلہ تک کوہا سکتے ہیں تے کوہا چھوڑے ہیں، مگر اساں نانے دا دین نہیں چھوڑیا، اساں اللہ دی توحید نہیں چھوڑی، اساں اللہ دا قرآن نہیں چھوڑیا۔ سنو میں زین العابدین قرآن دا حافظہ، قرآن دا قاریاں، میں تھوڑے سامنے اللہ دا قرآن پیش بھی کرے نا۔ اللہ نے قرآن مقدس دے اندر ساڑھی شان بیان کرن دے ہیں، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس اللہ دے قرآن دے اندر ساڑھی شان موجود ہے، اللہ دے قرآن دے اندر اہل بیت دی عزت موجود ہے، اللہ دے قرآن دے اندر حسین دی عظمت موجود ہے، اللہ دے قرآن دے اندر مولا علی شیر خدا دی شان موجود ہے، اللہ دے قرآن دے اندر آل نبی اولاد علی دی طہارت موجود ہے۔ جڑے ویلے تقریر کی تھی خطبہ دیتا بڑے زوردار انداز نال، جتنا بھی مجمع ہزاروں قطار رومن لگ گیا، مجمع روندہ پہ ہے، یزید بیٹھا ہے تینوں غصہ لگا ہے بڑا، آکھن لگا مؤذن نو اشارہ کی تو مؤذن نو آکھن لگا اوے کھڑا ہو اذان پڑھ دیر کیوں بھی کرنا ہے، جلدی کر اذان شروع کر دے۔ مؤذن کھڑا ہو گیا یزید دے آرڈر نال، اس نے اذان پڑھی ہے جامع مسجد دمشق دے اندر، او پڑھدا پیا جڑے ویلے آیا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد، جڑے ویلے ایو لفظ آکھن لگا ہے وقت امام زین العابدین کھڑے تھی گئے۔ امام زین العابدین نے کھڑے ہو کے فرمایا ہے او مؤذنہ تینو اسے نام دا واسطہ جڑا نام تو پیا پڑھنا ہے، ایک واری رک ون چپ کر۔ مؤذن چپ کر گیا۔ یہ تو پتہ ہونا چاہیے ہے کہ اتنا بڑا مجمع یزیدی موجود ہے، امام زین العابدین دا انداز کیسا ہو سی، کتنا روب ہو سی، کتنا جلال ہو سی۔ زین العابدین نے فرمایا روکوان، مؤذن چپ کر گیا ہے، ان سوال کردہ امام زین العابدین میری طرف توجہ فرماؤ۔ زین العابدین پوچھ دن او مؤذنہ او یزیدہ اے دسو کہ اس اذان دے اندر تیرے نانے دا نا ہے یا میرے نانے دا نا ہے؟ اس اذان دے اندر کس ہستی دا نا ہے، کس شخصیت دا نا ہے؟ وہ تیرے کچھ لگ دیں یا میرے کچھ لگ دیں؟ اللہ اللہ جڑے ویلے اے گل کیتی ہے یزید آکھن لگا یار تو چپ بھی کر ون بہوں پہلے تقریر کر لئی ان بس چا کر۔ امام زین العابدین نے فرمایا میں آکھنا چاہنا اذان تا میرے نانے دی پڑھ دے ہو، نا تا میرے نانے دا گن دے ہو، مگر کیڑے ظالم ہو کہ تسا سانو قید کیتا ہویا، ساڑا کیڑا قصور ہے، ساڑے خاندان نو ذبح کر دیتا نے، ساڑا کیڑا قصور ہے۔ میرے محترم دوستو آخرکار اے موقع بھی ہویا، یزید نے آکھیا امام زین العابدین نے حجت پوری کر دیتی، فرمایا کل قیامت دے میدان دے اندر ساڑھے ہاتھ ہو سن توڑے گریبان ہو سن، قیامت دے دن ساڑھے نانا جان بھی توڑا گریبان پکڑے سن کہ تساں کلمہ ساڑھے نانے جان دا پڑھ دے آئے تے ظلم بھی کرن دے آئے۔ اللہ دے دربار کیا جواب دے سو جبکہ ساڑھے میرے بابا میرا بابا حسین آئی، میرے بابے حسین دی جڑی اماں آئی او خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، او شرم و حیا دا کھو آئی، شرم و حیا دا منبع آئی، شرم و حیا دا خزانہ آئی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا شرم و حیا والی آئی، میرے پیر حسین دی اماں جان اتنی شرم و حیا والی آئی کہ دن قیامت دے ساری مخلوقات پر صراط تو گزر دی بیوزی اتنے دے اندر واری آ جاونی ہے خاتون جنت دی، جڑے ویلے خاتون جنت دی واری آونی ہے اللہ پاک دی طرف اعلان ہونا ہے او معاشر والو بھامے کوئی ولی غون سے کتب اکتاب اللہ دی طرف اعلان ہونا ہے سر اپنے تلے کر گنو، اپنی اکھاں بند کر گنو، میرے محمد کریم دی پیاری بیٹی فاطمہ گزرن والی ہے۔ اس واسطے
میرے بھائیوں یزید نے آخر کار کچھ دن رہ کے اس تو بعد روانہ کیتا اس قافلے نو مدینہ منورہ دی طرف. کون کون پہنچیا تے کون کون رہ گئے اے تاریخ دیاں کتاباں ہیں مختلف حوالے ہیں. خلاصۃ الکلام ہے جڑے بچ گئے امام زین العابدین اور نال مستورات فاطمی خواتین حضرت زینب. بعض نے آکھیا کہ حضرت زینب تا مدینہ پہنچ بھی نہ سکیاں. بعض مورخین نے لکھے ہے اتھائیں دمشق دے اندر شام دے اندر حضرت زینب دی وفات ہو گئی. بعض مورخین نے لکھے ہے کہ نہیں مدینہ دے اندر گئی ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال خلاصۃ الکلام ہے جڑے ویلے مدینہ منورہ دی طرف روانہ کیتا یزید نے حضرت نعمان ابن بشیر دی معیت دے اندر کہ اس قافلے نو مدینہ پہنچاؤ. میرے محترم دوستو کیا منظر ہو سی جڑے ویلے مدینہ ایک قافلہ پہنچے ہو سی. امام زین العابدین جڑے ویلے پہنچے ہو سن مختلف تاریخ دیاں کتاباں دے اندر موجود ہے. جڑے ویلے امام زین العابدین مدینہ پاک دے اندر پہنچن لگے تے نانا جان دا روضہ مبارک نظر آیا. اکھاں اشک بار ہو گئیاں. کس شان دے نال بلائے گئے آل نبی اولاد علی تے کس حالت دے اندر واپس کیتے گئے. اللہ میں تیریاں بے نیازیاں تو قربان جاواں. اللہ تو جو بے نیاز ہوئے اللہ تو نے جو اہل بیت رو شان عطا فرمایا ہے اہل بیت دا تقدس بہوں بنایا ہے. اس واسطے انہوں نے امتحان دے اندر پایا ہے تے انہاں صبر کر کے دکھایا ہے تے انہاں دے صبر دی تعریف اللہ نے قرآن وچ کر دیتی ہے. اس واسطے میرے محترم بھائیوں جڑے ویلے مدینہ پاک دے اندر قافلہ پہنچے ہے امام زین العابدین پہنچن روضہ رسول تے حاضری دین دے صلاۃ و سلام عرض کریں دیں اور عرض کریں دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ لو اساں اتھو گئے اسے تا جنج چڑھ کے گئی آئی. اساں اتھو گئے اسے تا بڑیاں رونقاں ہن مگر جڑے والے واپس آئے آئے اے آمنہ دے لال دیکھ گنو ساڑا کیا حال بن گیا ہے. او توڑا پیارا نواسا جڑا حسین آئی جس نو کدے چم دے آئے تے کدی سنگ دے آئے. جے کوئی پوچھے آ کے حسین نو سنگ دے کیوں ہو تو سا فرمائیں دے آئے میں نو حسین دے وجود چو جنت دی خوشبو آنی ہے. اس واسطے امام زین العابدین فرمایا اسا آ گئے ہیں اللہ دی رضا تے اسا راضی ہیں. میرے محترم دوستو اے مختصر میں جھلکیاں پیش کیتیاں توڑی خدمت دے اندر تو میں توڑی خدمت دے اندر ہی عرض کرنا چاہنا. لوگ ڈٹ مرے دینے جڑے آدھن اہل سنت والجماعت اہل بیت نال محبت نہیں رکھیں دے. اللہ دی قسمیں اہل سنت والجماعت دا ایک بچہ ایک عالم ایک طالب علم جویں صحابہ دا غلام ہے اویں اہل بیت دا غلام ہے. اساں اہل بیت دی توہین برداشت نہیں کر سکتے. اساں نہ مولا علی دی توہین برداشت کر سکتے ہیں نہ مولا حسین دی توہین برداشت کر سکتے ہیں. اساں اہل بیت دے کسے فرد دی توہین برداشت نہیں کر سکتے. اس واسطے بھائیو اہل بیت نال محبت رکھو. آمنہ دے لال دا آخری فرمان سنا کے میں تھوڑے کو اجازت مانگدا. آمنہ دے لال دنیا تو پردہ فرماون لگے تو وصیت کی تھی فرمایا میرے امتیو میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک اللہ دا قرآن چھوڑی وئی نہ دوجی اہل بیت دی محبت چھوڑی وئی. قرآن نالی وفا کرے آئے تے اہل بیت نالی وفا کرے آئے. اس واسطے اسا الحمدللہ اہل سنت والجماعت اپنے شان والے نبی دی وصیت تو منیں دے ہویاں انہاں دی وصیت دے مطابق عمل کریں دے ہیں. اسا اللہ دا قرآن بھی پڑھ دے ہیں شان والے رسول دا فرمان بھی پڑھ دے ہیں صحابہ نالی محبت رکھ دے ہیں اہل بیت نال بھی محبت رکھ دے ہیں. اس واسطے میں سلام عقیدت پیش کرے نا اے حسین تیری عقیدت رو سلام. اے حسین تیری جرت رو سلام. اے حسین تیری شان رو سلام. اے حسین تیری امامت رو سلام. اے حسین تیرے قرآن پڑھن دے انداز رو سلام. اے حسین تیرے کربلا دے میدان دے اندر اللہ دا قرآن پڑھن رو سلام. اے حسین تیرے صبر دے تیری استقامت رو سلام. اے حسین تیری جرت رو سلام. اے حسین تیری غیرت رو سلام. اے حسین تیری شان و شوکت رو سلام.
اونچی آواز نہ رکھ، اونچی آواز۔ اس واسطے بھائیو میری طرف اہل سنت والجماعت دی طرف کام نوٹ کر کے نو کہ جب تک زندہ رہنا ہے قرآن نالی وفا کرنی ہے، صحابہ تے اہل بیت نالی وفا کرنی ہے۔ قرآن خود بھی پڑھو، اپنی آل اولاد نو بھی قرآن پڑھاؤ، اور صحابہ اور اہل بیت دی محبت سکھاؤ۔ اللہ مینوں تانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ کسی آکھن والے نے آکھیا محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی اطاعت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں تاجدار مدینہ کی عزت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔